رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ حویری کے بڑے سے صحن میں دوپہر کی خاموشی اور روزے کی وجہ سے ایک سستی سی چھائی ہوئی تھی۔ دھوپ کی تمازت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، لیکن حویری کے اندرونی دالانوں میں خنکی اور سکون تھا۔ عریشہ دبے قدموں نظریں بچاتی ہوئی دادر جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ گلابی رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ لاپرواہی سے ایک کندھے پر ڈالے وہ اپنی کسی گہری سوچ میں مگن تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی شرارت ناچ رہی تھی۔ عریشہ اس حویلی کی سب سے چلبلی، ضدی اور لاڈلی لڑکی تھی، جسے اگر کسی چیز سے ڈر لگتا تھا تو وہ تھا اس کا کزن آدم۔ آدم جس کا نام سنتے ہی عریشہ کا خون کھولنے لگتا تھا۔ وہ حویری کا سب سے با اثر، سنجیدہ اور سخت مزاج نوجوان تھا۔ اس کا رعب اور غصہ پورے خاندان میں مشہور تھا۔ عریشہ کے لیے وہ کسی جلاد یا ہٹلر سے کم نہیں تھا، جو ہمیشہ اس کی آزادی پر پہرے بٹھاتا، اس کی اونچی آواز میں ہنسنے پر ٹوکتا اور اس کی ہر شرارت پہ اسے ڈانٹ پلاتا تھا۔ عریشہ نے احتیاط سے دادی کی کمرے کا دروازہ دھکیلا۔ دادی جان اپنے نرم بستر پر ٹیک لگائے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ عریشہ نے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ سجائی اور دادی کے قریب جا کر ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ دادی نے چشمے کے پیچھے سے اپنی ڈھیٹ اور شرارتی پوتی کو دیکھا اور سمجھ گئی کہ آج پھر اسے کوئی کام نکلوانا ہے۔ کیا بات ہے عریشہ بیوی، آج مکھن لگانے کی کیا وجہ ہے؟ دادی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ عریشہ نے ادھر ادھر دیکھا، گلا صاف کیا اور پھر انتہائی رازدارانہ انداز میں بولی، دادی، میری ماں نے تو شیطان کو آزاد ہونے سے پہلے قید کر لیں۔ دادی جان کے ہاتھ میں چلتی تسبیح رک گئی۔ انہوں نے ناسمجھی اور خفگی سے اپنی پوتی کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے لڑکی تمہارا؟ کون سا شیطان؟ ارے وہی، میرا مطلب ہے آدم خور۔ عریشہ کی زبان پھسلی اور دل کی بات لبوں پر آ گئی۔ کیا کہا؟ دادی نے غصے سے اپنی ڈھیٹ پوتی کو گھورا۔ وہ ہمیشہ ان کے پیارے لائق اور ہونہار پوتے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی رہتی تھی۔ میری زبان کٹ جائے، اگر میں اپنے آدم کو کچھ کہوں، وہ کتنا سلجھا ہوا اور ذمہ دار بچہ ہے، اور ایک تم ہو سارا دن اچھلتی کودتی رہتی ہو۔ عریشہ نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ارے دادی جان، میرا وہ مطلب تھوڑی تھا، مطلب آدم لالا کی شادی اگر آپ عید پر رکھ دیں گی تو وہ قید ہو جائیں گے نا۔ اس نے معصومیت سے آنکھیں چھپکائیں۔ اس سے بس اپنا راستہ صاف کرنا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ آدم کی شادی ہو جائے گی تو اس کی توجہ اپنی بیوی پر مرکوز ہو جائے گی اور عریشہ کو اس شیطان صفت انسان کی روز روز کی ڈانٹ اور پابندیوں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے گی۔ تمہیں اچانک آدم کی شادی کی فکر کیسے پڑ گئی؟ نانی نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ دیکھے نا دادی، عید آنے والی ہے۔ رمضان میں تو ویسے بھی شیاطین قید ہوتے ہیں، لیکن عید پر وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ آدم لالا کا غصہ اور ان کے رولز بھی عید کے بعد ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اگر ان کی شادی ہو جائے تو بھابھی ان کو سیدھا کر دیں گی اور میرا مطلب ہے ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی۔ وہ پرجوش انداز میں ہاتھ ہلا ہلا کر اپنے منصوبے کی افادیت بیان کر رہی تھی۔ اسے قطعی طور پر علم نہیں تھا کہ سحری کے وقت حویلی کے مردوں اور دادی کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی۔ سحری کے وقت جب سب دسترخوان پر جمع تھے تو دادی نے آدم اور عریشہ کی رشتے کی بات پکی کر دی تھی۔ عریشہ اس وقت نیند میں اونگ رہی تھی اور اسے کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ وہ جس کنویں میں آدم کو دھکا دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے، اس کنویں میں اسے خود گرنا ہے۔ دوسری طرف کمرے کے دروازے کے باہر آدم خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا، آستین کوہنیوں تک فولڈ تھی اور اس کے چہرے پر وہی مخصوص سنجیدگی اور رعب تھا جو اس کی پہچان تھا۔ وہ دادی کے پاس اسی رشتے سے انکار کرنے آیا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ عریشہ ایک غیر ذمہ دار بچکانہ اور ضدی لڑکی ہے جس کا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ وہ دادی کو سمجھانے آیا تھا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، لیکن دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کے کانوں میں عریشہ کی آواز پڑی۔ وہ وہیں رک گیا۔ جب اس نے سنا کہ عریشہ اسے شیطان اور آدم خور کہہ رہی ہے تو اس کی سیاہ گہری آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ اس کا جبڑا سختی سے بھنج گیا۔ اچھا تو محترمہ مجھے قید کروانا چاہتی ہیں تاکہ اپنا راستہ صاف کر سکے؟
آدم نے دلی دل میں سوچا۔ عریشہ کی اس بیوقوفی اور جسارت نے آدم کے اندر کی ضد کو جگا دیا تھا۔ وہ لڑکی جو اسے جلاد سمجھتی تھی، جو اس سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اب اس کی قسمت کا فیصلہ آدم کے ہاتھ میں تھا۔ آدم کے لبوں پر ایک طنزیہ سرد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ارادہ بدلا۔ انکار کا جو فیصلہ وہ شہری سے لے کر اب تک دل میں لیے پھر رہا تھا، وہ ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا۔ اس نے بھاری قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا۔ جوتوں کی مخصوص آہٹ سن کر عریشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس آہٹ کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بالکل درست فیصلہ کیا دادی جان۔ آدم کی درجدار اور گہری آواز کمرے میں گونجی۔ عریشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ جس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، آدم اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی سختی اور طنز تھا جسے دیکھ کر عریشہ کے پسینے چھوٹ گئے۔ آدم دادی کی طرف مڑا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے انتہائی سکون سے بولا، دادی، شیطان کے ساتھ ساتھ چڑیل کو بھی قید ہونا چاہیے۔ دادی جان جو سحری کے بعد سے آدم کے سرد رویے کی وجہ سے پریشان تھی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے، اچانک اس کی رضامندی سن کر خوشی سے نہال ہو گئی۔ ہائے میرا بچہ، تو مان گیا۔ مجھے تو ڈر تھا کہ تو اس پاگل لڑکی کے لیے کہیں انکار ہی نہ کر دے۔ اللہ تیرا نصیب اچھا کرے۔ میں آج ہی عید کے فوراً بعد کی تاریخ پکی کرتی ہوں۔ عریشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دادی کیا کہہ رہی تھی؟ آدم کس بات کے لیے مان گیا تھا، اور یہ چڑیل کون تھی؟ اس کا دماغ تیزی سے گھومنے لگا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے دادی سے پوچھا، دادی یہ چڑیل کون ہے؟ اس کی آواز میں ایک انجانا سا خوف شامل تھا۔ اسے حالات اپنے ہاتھ سے نکلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آدم جو اب تک دادی کو دیکھ رہا تھا، آہستہ سے گھما اور اپنی گہری تیز نظر عریشہ کے خوفزدہ چہرے پر گاڑ دی۔ اس کے ہونٹوں پر وہی خطرناک سرد مسکراہٹ دوبارہ لوٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو عریشہ کے لیے ہمیشہ کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے بالکل قریب آیا، اس کی طرف تھوڑا سا جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں بولا، تم ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ عریشہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے دماغ پر ہتھوڑا مارا ہو، وہ جو اس کے ساتھ قید ہو گئی عید پر۔ آدم نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا کہ عریشہ کو اپنی آنے والی تباہی کا پورا یقین ہو جائے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، فاتحانہ انداز میں اسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عریشہ کا رنگ فخر سے اڑ گیا۔ سحری کا وقت، دادی کی باتیں، آدم کی رضامندی اور عید پر شادی، سب کچھ اس کے دماغ میں ایک خوفناک فلم کی طرح چلنے لگا۔ جس جلاد سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی، دادی نے اسی کے ساتھ اس کی زندگی باندھ دی تھی، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ تھی کہ اب آدم نے اسے سزا دینے کے لیے اس رشتے کو قبول بھی کر لیا تھا۔ کیا؟ عریشہ کی شاک سے بھری دل دوست چیخ حویلی کے اس پرسکون دوپہر میں گونج اٹھی، جبکہ دادی جان مسکراتے ہوئے دوبارہ اپنی تصویر پڑھنے میں مشغول ہو چکی تھی۔ عریشہ کے قدموں کی چاپ پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے تم تما رہا تھا اور دماغ میں خیالات کی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو اسے پھنسانے کے لیے جال بچھایا تھا، میں خود اس شکاری کے جال میں کیسے آ گئی؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے آدم کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ آدم کا کمرہ حویلی کے آخری حصے میں تھا، بالکل ویسا ہی جیسا وہ خود تھا، خاموش، باوقار اور تھوڑا سا ہیبت ناک۔ عریشہ نے بغیر دستک دیے دروازہ دھڑاک سے کھولا۔ اندر کا منظر بالکل مختلف تھا۔ آدم کرسی پر بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کمرے میں سندل کی دھیمی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عریشہ کے اچانک داخلے پر اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ کوئی طوفان دستک دیے بغیر ہی آنے والا ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ عریشہ چلائی۔ اس کی آواز میں غصہ تو تھا ہی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک انجانا سا خوف اور فکر مندی بھی چھپی ہوئی تھی۔ آدم نے سکون سے فائل کا صفحہ پلٹا اور سرد لہجے میں کہا، دروازہ بند کر کے باہر جاؤ اور دوبارہ تمیز سے دستک دے کر اندر آؤ۔ عریشہ کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمیز کی بات تو آپ کریں ہی مت آدم لالا، آپ نے دادی کے سامنے ہاں کیسے کر دی؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں سردر ہوں، تو پھر اس سر درد کو اپنی زندگی میں مستقل جگہ دینے پر کیسے راضی ہو گئے؟
آدم نے اب اپنی فائل بند کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ نفرت ایک بڑا لفظ ہے عریشہ، میں تو بس تمہیں تہذیب سکھانا چاہتا ہوں، اور مجھے لگا کہ عید کے بعد میرے پاس کافی وقت ہوا تمہیں سیدھا کرنے کے لیے۔ اوہو، تو یہ بدلہ ہے؟ عریشہ نے تنزیہ ہنستے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا انداز بدل گیا۔ وہ تھوڑا قریب جھکی اور فکر مند ہوتے ہوئے بولی، دیکھے لالا، تھوڑا عقل سے کام لے۔ میں اور آپ، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آگ اور پانی کا ملاپ۔ میں سارا دن شور مچاتی ہوں، آپ کو خاموشی پسند ہے۔ مجھے بارش میں بھیگنا پسند ہے، آپ کو زکام ہو جاتا ہے۔ میں آدھی رات کو پیزا منگواتی ہوں، آپ ڈائٹ چارٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم دونوں کو فیوز ہو جائے گا، یقین مانے۔ آدم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، اس کا لہجہ بدستور روڈ تھا۔ مجھے تمہاری پسند ناپسند میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دادی کی خواہش تھی، میں نے مان لی، اب تم جا سکتی ہو۔ ایسے کیسے جا سکتی ہو؟ عریشہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ بیچار آدم کتنا نیک تھا، کس چڑیل کے ہتھے چڑھ گیا۔ میں آپ کی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہی ہوں لالا۔ آپ ابھی جائیں اور دادی سے کہہ دیں کہ آپ کو مجھ میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ آدم نے ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ تمہاری فکر مندی میرے لیے نہیں، بلکہ اپنے اس آزاد مستقبل کے لیے ہے جو اب خطرے میں ہے۔ رہی بات لوگوں کی، تو انہیں مجھ پر ترس کھانے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ عریشہ نے ایک گہری سانس لی اور اپنا لہجہ تھوڑا نرم کیا، جیسے کسی بچے کو سمجھا رہی ہو۔ لالا، میری بات سنیں، آپ بہت ہینڈسم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بزنس ٹائکون ہیں۔ آپ کے لیے تو لائن لگی ہوگی لڑکیوں کی۔ وہ جو آپ کے آفس میں ہوتی ہے نا، کیا نام ہے اس کا، وہ سارا، ہاں، وہ کتنی سلیقہ مند ہے۔ وہ آپ کو سوٹ کرے گی۔ میں تو ابھی خود کو بھی صحیح سے نہیں سنبھال پاتی۔ کل پرسوں میں نے دال میں چینی ڈال دی تھی۔ سوچیں، اگر شادی کے بعد میں نے آپ کی کافی کپ میں نمک ڈال دیا تو کیا ہوگا؟ آدم کی آنکھیں تھوڑی سی سکڑی۔ تم یہ سب مجھے ڈرانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ نہیں، میں آپ کو وارننگ دے رہی ہوں۔ عائشہ نے معصومیت سے کہا، میں واقعی بہت خطرناک ہوں۔ میں نیند میں چلتی ہوں، کبھی کبھی دیواروں سے باتیں کرتی ہوں، آپ تو ڈر جائیں گے۔ آدم اپنی جگہ سے اٹھا اور عائشہ کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ قدم اس سے کافی لمبا تھا۔ اس کے قریب آتے ہی عائشہ کو اپنی گردن اوپر کرنی پڑی۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تم چاہے دیواروں سے باتیں کرو یا آسمان سے، عید کے بعد تم میرے گھر میں ہوگی۔ اور یاد رکھنا، میں تمہاری ان تمام بیماریوں کا علاج بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ عریشہ پیچھے ہٹی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ آپ اتنے ضدی کیوں ہیں؟ میں نے صرف مذاق میں شیطان کہا تھا، آپ تو سچ مچ کے جلان بن رہے ہیں۔ تم نے مجھے قید کرنے کا مشورہ دیا تھا نا؟ آدم نے اس کے گرد گہرا تنگ کرتے ہوئے کہا تھا۔ اب دیکھو قید کس کو ملتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں منع کر دوں گا، لیکن تمہاری وہ آدم خور والی بات سن کر میرا ارادہ بدل گیا۔ اب تم تیار ہو، کیونکہ یہ شادی اب ہو کر رہے گی۔ عریشہ نے تل ملا کر اپنے بال نوچنے والے انداز میں کہا، ہائے اللہ، یہ تو الٹا ہی پڑ گیا۔ لالا، ایک آخری بار سوچ لے، ابھی بھی وقت ہے۔ میں ابھی جا کر کہہ دیتی ہوں کہ مجھے آپ پسند نہیں ہے۔ ہمت ہے تو کہہ کر دیکھو، آدم نے چیلنج بھرے انداز میں کہا۔ لیکن یاد رکھنا، دادی کا بی پی ہائی ہوا تو اس کی ذمہ دار تم ہوگی۔ عریشہ خاموش ہو گئی۔ اسے پتا تھا کہ دادی اس وقت کتنی خوش ہے اور ان کا دل توڑنا اس کی بس کی بات نہیں تھی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھنے والے انداز میں صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ یعنی میرا فیوچر برباد؟ نو شاپنگ، نو پارٹیز، صرف آپ کی ہٹلر گری۔ آدم واپس اپنی کرسی کی طرف مڑا اور فائل اٹھاتے ہوئے بولا، دروازہ باہر سے بند کر دینا، مجھے کام کرنا ہے۔ عریشہ نے ایک غصیلی نظر اس کے پرسکون چہرے پر ڈالی۔ آپ دیکھیے گا آدم لالا، میں آپ کی زندگی میں وہ مرچیں بھر دوں گی کہ آپ خود بھاگ کر طلاق دینے کی باتیں کریں گے۔ آدم نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ کوشش کر لینا عریشہ بی بی، لیکن فی الحال اپنا یہ چہرہ لے کر یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا روزہ ٹوٹنے لگے تمہیں دیکھ کر۔ عریشہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ مڑی اور ایک آخری جملہ اچھالا، افطار میں پکوڑوں میں زیادہ مرچیں ڈالوں گی، یاد رکھیے گا۔ آدم کے لبوں پر ایک ہلکی سی پوشیدہ مسکراہٹ آئی جو عریشہ کے باہر نکلتے ہی غائب ہو گئی۔ کھیل اب شروع ہوا تھا۔ حویلی کی دیواریں دہائیوں پرانی تھیں، لیکن ان کے اندر بسنے والی رونق ہمیشہ جوان رہتی تھی۔ ابرار صاحب، سرفراز صاحب اور اعجاز صاحب، تینوں بھائیوں نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس چھت کو کبھی تقسیم نہیں ہونے دیا تھا۔ دسترخوان بچھا،
تو 13-14 افراد کا مجمع لگ جاتا، جہاں قہقہے، بحث اور برتنوں کی کھنک ایک عجیب سا آہنگ پیدا کرتی تھی۔ سب سے بڑے بھائی ابرار صاحب اور شہناز بیگم کے 3 بچے تھے، آدم، اعظم اور منال۔ آدم چونکہ سب سے بڑا تھا، اس لیے اس کی شخصیت میں بچپن سے ہی ایک ٹھہراؤ اور روب آ گیا تھا۔ وہ گھر کے تمام بچوں کا غیر اعلانیہ ہیڈ ماسٹر تھا۔ دوسرے نمبر پر سرفراز صاحب اور رشیدہ بیگم تھے۔ ان کے گھر کا نقشہ ذرا مختلف تھا۔ 3 بیٹیاں، رمائشہ، وریشہ، عریشہ اور ایک بیٹا انعام تھا۔ عریشہ اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی، لیکن ذمہ داری کے نام پر اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ اس کا کام بس پورے گھر کی فوج، ظفر موج کو اکٹھا کرنا اور کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا۔ تیسرے بھائی اعجاز صاحب اور بشرا بیگم کی 2 بیٹیاں علیزہ، فلزہ اور ایک بیٹا برہان تھا۔ حویری کا صحن اس وقت بھی بچوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ عریشہ نے برآمدے میں چھوٹی میز پر دھاگا اور سوئیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ سب کو پتنگ سازی سکھا رہی تھی، حالانکہ خود اسے ٹھیک سے کنی باندھنا بھی نہیں آتی تھی۔ دیکھو انعام، اگر تم نے اس بار پتنگ کٹوا دی تو تمہیں افطاری میں صرف کھجور ملے گی۔ عریشہ نے حاکمانہ انداز میں چھوٹے بھائی کو دھمکایا۔ باجی، لیکن ہوا تو چل ہی نہیں رہی۔ چھوٹے برہان نے معصومیت سے کہا، ہوا چلے گی، میں کہتی ہوں چلے گی۔ عریشہ نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایسے کہا جیسے بادلوں سے اس کا براہ راست رابطہ ہو۔ اسی اثنا میں سیڑھیوں سے آدم اتر رہا تھا، سفید کلف لگی قمیض، کالی باز کوٹ اور ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے۔ اس کی نظر صحن میں پھیلے اس کباڑ خانے پر پڑی۔ اس کے ماتھے پر تیوریاں ابھری۔ یہ سب کیا تماشا ہے عریشہ؟ آدم کی گرجدار آواز نے بچوں کے ہاتھ روک دیے۔ عریشہ نے ایک گہری سانس لی اور بڑبڑائی، لو آ گیا ہٹلر۔ پھر گردن اکڑا کر بولی، ہم پریکٹس کریں لالا، تفریح کرنا کوئی جرم تو نہیں۔ آدم چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں میز پر پڑے گندے کاغذوں اور گوند پر پڑی۔ تمہیں اپنی بہنوں کو دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ رمائشہ اور وریشہ کچن بڑی امی کی مدد کر رہی ہیں اور تم 13 سال کے بچوں کے ساتھ پتنگیں بنا رہی ہو۔ کیا یہی تمہاری ذمہ داری ہے؟ لالا، میں بڑی ہوں، میں ان کی لیڈر ہوں۔ عریشہ نے سینہ تان کر کہا، لیڈر نہیں، تم انہیں بگاڑتی ہو۔ جاؤ یہاں سے اور جا کر دادی کے کمرے کی صفائی میں ہاتھ بٹاؤ، اور یہ سارا کچرا 5 منٹ میں یہاں سے غائب ہو جانا چاہیے، ورنہ میں ان پتنگوں کے ساتھ تمہارا موبائل بھی ضبط کر لوں گا۔ آدم نے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور بغیر بولے لائبریری کی طرف بڑھ گیا۔ عریشہ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ بدتمیز سڑیل آدم خور! اس نے پیر پٹکتے ہوئے دادی کے کمرے کا رخ کیا۔ دادی جان اپنے کمرے میں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب عریشہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ دادی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، آپ اس آدم کو کہیں بھیج دیں یا مجھے کسی ہاسٹل میں ڈال دیں۔ عریشہ نے دادی کی گود میں سر رکھ کر دہائی دی۔ دادی نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ پھر کیا ہوا میری لاڈو کو؟ وہی ہوا جو روز ہوتا ہے۔ وہ شخص خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، ہر وقت ڈانٹ، ہر وقت روک ٹوک، کہتا ہے میں کچرا پھیلا رہی ہوں۔ دادی، وہ تو میری سانس لینے پر بھی ٹیکس لگا دے گا ایک دن۔ عریشہ نے منہ بسول کر کہا۔ دادی جان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ آدم جتنا بھی سخت ہو، اس کی نظر ہمیشہ عریشہ پر رہتی تھی۔ وہ اسے ڈانٹتا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ لڑکی تھوڑی سنجیدہ ہو جائے، اور عریشہ، وہ تو آدم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ عریشہ بیٹی، آدم برا نہیں ہے، وہ بس تمہاری بہتری چاہتا ہے، دادی نے نرمی سے سمجھایا۔ بہتری؟ دادی، وہ مجھے چڑیل کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نے کل کیا کہا؟ کہ میری عقل گھٹنوں میں ہے کیونکہ میں نے نمک کی جگہ چینی والا پراٹھا اسے دے دیا تھا۔ ارے غلطی سے ہو گیا، انسان ہے کوئی مشین تھوڑی۔ عریشہ نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ دادی جان نے ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں ابرار اور سرفراز سے پہلے ہی بات کر لی تھی۔ حویری کی روایت تھی کہ بڑے فیصلے بڑے بھائی ہی کرتے تھے، اور دادی کی خواہش ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ عریشہ، اگر میں تم سے کہوں کہ آدم تمہاری زندگی کا حصہ بننے والا ہے تو؟ دادی نے دبی زبان میں پوچھا۔ عریشہ ہنسی، ہاں دادی، وہ تو پہلے ہی میری زندگی کا ولن بنا ہوا ہے۔ نہیں پاگل لڑکی، میرا مطلب ہے تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے۔
علیشا کے قہقہے اچانک تھم گئے۔ اسے لگا جیسے کمرے کی ہوا تھم گئی ہو۔ اس نے دادی کے چہرے کو دیکھا جہاں کوئی مذاق نہیں تھا۔ دادی، آپ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ علیشا کی آواز لرزنے لگی۔ نہیں بیٹا، یہ تمہاری بابا اور بڑے ابا کا فیصلہ ہے۔ سحری کے وقت ہم سب نے طے کر لیا ہے کہ عید کے فوراً بعد تم دونوں کا رشتہ کر دیا جائے گا۔ آدم حویلی کا وارث ہے اور تم اس گھر کی رونق۔ تم دونوں مل کر اس حویلی کو سنبھالو گے۔ دادی نے بڑے سکون سے یہ بم پھوڑا۔ علیشا کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آدم کا وہ سخت چہرہ گھوم گیا جو اسے ذرا سی بات پر قید کر لینے کی دھمکیاں دیتا تھا۔ مطلب میری پوری زندگی اس جلاد کے حوالے؟ دادی، وہ مجھے زندہ گاڑ دے گا، وہ مجھے بات بات پر مرغا بنائے گا، دادی پلیز نہیں۔ وہ چلانے لگی، لیکن اس کی آواز میں اب غصے سے زیادہ بے بسی تھی۔ وہ کمرے سے باہر بھاگی۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ آدم کے پاس جائے گی تو وہ خود اس رشتے سے انکار کر دے گا، کیونکہ وہ بھی تو اسے ناپسند کرتا تھا۔ لیکن جب وہ آدم کے کمرے کے باہر پہنچی تو اس نے اندر آدم کو اپنے والد کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ آدم، تم اس رشتے سے خوش ہو نا؟ ابرار صاحب نے پوچھا۔ آدم نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، پھر سنجیدگی سے سر جھکا کر کہا، جی ابا جی، آپ کا فیصلہ سراخوں پر۔ باہر کھڑی علیشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ جس انسان سے وہ نفرت کا اظہار کرتی نہیں تھکتی تھی، اس نے اتنی آسانی سے ہاں کہہ دی۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی گہری سازش ہے اسے مستقل طور پر قید کرنے کی۔ اس رات علیشا حویلی کی چھت پر اکیلی بیٹھی رہی، تاروں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جس شیطان سے وہ دور بھاگتی تھی، اب اسی کے نام کی انگوٹھی اس کے نصیب میں لکھی جا چکی تھی۔ حویلی کی چھت پر رات کا سناٹا تھا، لیکن ایک کونے میں 6 لڑکیاں گول دائرہ بنائے کسی خفیہ مشن پر بحث کر رہی تھی۔ بیچ میں ایک موم بتی جل رہی تھی۔ علیشا نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور اس پر بڑے بڑے حرف میں لکھا، آپریشن جلاد سے نجات۔ دیکھو بھائیوں اور بہنوں، میرا مطلب ہے صرف بہنوں۔ علیشا نے سنجیدگی سے گلا صاف کیا۔ آدم لالا نے ہاں کر دی ہے، جس کا مطلب ہے میری زندگی اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ وہ خود کہیں توبہ ہے بھائی، اس لڑکی سے تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ مینال نے ڈرتے ڈرتے کہا، علیشا باجی، بھائی بہت خطرناک ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا کہ ہم ان کے خلاف سازش کریں تو وہ ہم سب کا پاکٹ منی بند کر دیں گے۔ چپ رہو بزدل، علیشا نے اسے گھورا۔ رمائشہ، تم بتاؤ کیا کریں؟ رمائشہ نے تھوڑی پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں ان کی پسندیدہ چیزوں کو نشانہ بنانا چاہیے۔ انہیں ڈسپلن پسند ہے نا، تم ان کے سامنے سب سے زیادہ بدتمیز بن جاؤ۔ وہ تو میں بچپن سے ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ علیشا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ فلزا اور علیزہ نے مشورہ دیا، باجی آپ ان کے کمرے میں چھپ کر کوئی ایسی چیز رکھ دیں جس سے وہ چڑھتے ہوں، جیسے کہ لال مرچوں کا دھواں، یا پھر ان کی قیمتی فائلوں پر سیاہی گرا دے۔ بہترین۔ علیشا کی آنکھوں میں چمک آئی۔ ان کی وہ نیلی والی فائل جس پر وہ سارا دن سر کھپاتے ہیں، اگر اس پر میں نے آئی ہیٹ ہٹلر لکھ دیا تو وہ غصے میں لال پیلے ہو کر دادی سے کہیں گے کہ مجھے یہ بدتمیز لڑکی نہیں چاہیے۔ علیشا نے ٹوکا، علیشا یہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا، وہ بہت محنت کرتے ہیں۔ کچھ زیادہ نہیں ہوگا، میری آزادی کا سوال ہے۔ علیشا نے اعلان کیا اور چپکے سے نیچے کی طرف بڑھی۔ آدم کے کمرے کی اندر خاموشی تھی، وہ شاید واش روم میں تھا یا نیچے گیا ہوا تھا۔ علیشا دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ کمرہ اتنا صاف ستھرا تھا کہ اسے دیکھ کر ہی علیشا کو غصہ آنے لگا۔ اتنی صفائی، انسان یا روبوٹ؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے میز پر رکھی نیلی فائل اٹھائی۔ اس نے پین نکالا اور ابھی پہلا حرف لکھنے ہی والی تھی کہ اسے ایک تصویر نظر آئی جو فائل کے اندر دبی ہوئی تھی۔ وہ تصویر علیشا کی تھی، 2 سال پرانی، جب وہ عید پر جھولا جھولتے ہوئے زور زور سے ہنس رہی تھی۔ تصویر کے پیچھے آدم کی لکھائی میں کچھ لکھا تھا، لیکن علیشا نے پڑھنے کے بجائے اسے وہیں پٹک دیا۔ اچھا، تو میری جاسوسی بھی ہوتی ہے یہاں؟ جیسے ہی اس نے پین فائل پر چلایا، پیچھے سے ایک سرد اور کڑکتی ہوئی آواز آئی، میرا خیال تھا تم سے بدتمیز ہو، لیکن تم تو گھٹیا حرکتوں پر بھی اتر آئی ہو۔ علیشا کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا، وہ بجلی کسی تیزی سے مڑی۔ آدم دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ اس کا چہرہ اتنا سخت تھا کہ علیشا کی ساری منصوبہ بندی دھواں بن کر اڑ گئی۔ وہ میں تو بس دیکھ رہی تھی۔
علیشا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ آدم چند قدم چل کر اس کے سامنے آیا۔ اس نے فائل اٹھائی جس پر علیشا نے بدصورت لکیریں مار دی تھی۔ اس فائل میں اس کے مہینوں کی محنت اور نئے پروجیکٹ کی تفصیلات تھی۔ تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ آدم کی آواز دھیمی تھی لیکن اس میں چھپا غصہ کسی طوفان سے کم نہ تھا۔ یہ وہ پروجیکٹ تھا جس سے میں نے حویلی کے لیے نئی زمین خریدنی تھی۔ تمہارے نزدیک زندگی صرف ایک مذاق ہے عریشہ، شرارتیں، بدتمیزی اور اب یہ دوسروں کے کام کو برباد کرنا۔ عریشہ نے ہمت جمع کر کے کہا، آپ بھی تو میری زندگی برباد کر رہے ہیں نا؟ میں نے کب کہا تھا کہ مجھ سے شادی کریں؟ آپ نے جان بوجھ کر ہاں کی تاکہ مجھے تڑپا سکے۔ تڑپانا؟ آدم نے ایک طنزیہ ہنسی۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ میں تمہیں تڑپانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگاؤں؟ میں نے ہاں صرف اس لیے کی تھی کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ شاید تمہارے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی، شاید شادی کے بعد تم سدھر جاؤ گی، لیکن میں غلط تھا۔ وہ اس کے اور قریب آیا، اس کی نظریں علیشہ کے چہرے پر گڑھی تھی۔ تم ایک غیر ذمہ دار، ضدی اور جاہل لڑکی ہو جسے یہ بھی نہیں پتا کہ دوسروں کی محنت کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ تمہیں اس حویلی کی بیٹی کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ دادی تمہیں رونق کہتی ہے لیکن تم صرف ایک نحوست ہو جو ہر چیز بگاڑ دیتی ہے۔ یہ الفاظ علیشہ کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے امید تھی کہ آدم اسے ڈانٹے گا، شاید تھپڑ مار دے یا مرغا بنا دے، لیکن یہ الفاظ، گھٹیا، نحوست، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آدم اس کے بارے میں اتنا برا سوچتا ہے۔ علیشہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کا تھیکا پن غائب ہو گیا اور وہ ایک دم چھوٹی سی بچی لگنے لگی۔ میں صرف یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی، اس نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ رشتہ تو اب ختم ہو یا نہ ہو، لیکن میری نظر میں تمہاری عزت ضرور ختم ہو گئی ہے۔ آدم نے روڈ طریقے سے فائل دراز میں پھینکی اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ نکلو یہاں سے، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ علیشہ کی آنکھ سے پہلا آنسو گرا اور اس کے گال کو بھگو گیا۔ اس نے آدم کی طرف دیکھا جس نے اب رخ موڑ لیا تھا۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جو ہمیشہ قہقہے لگاتی تھی آج اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور کمرے سے باہر بھاگی۔ آدم نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں بھرے وہ موٹے موٹے آنسو اور وہ لرزتے ہوئے لب۔ آدم کے سینے میں کچھ تڑپا، اس نے بہت کچھ کہہ دیا تھا، شاید ضرورت سے زیادہ ہی بول گیا تھا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ اب بھی مٹھیوں میں بھینجے ہوئے تھے، لیکن غصے کی جگہ اب ایک عجیب سی بے چینی نے لے رہی تھی۔ رمضان المبارک کے آخری ایام کسی مسافر کی طرح تیزی سے رخصت ہو رہے تھے۔ حویلی جو کبھی قہقہو، نوک جھوک اور علیشہ کی شرارتوں سے گونجتی تھی، اب ایک عجیب سی خاموشی کی چادر اوڑھے ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد جب آدم نے اسے نحوست اور گھٹیا جیسے تلخ الفاظ کہے تھے، علیشہ جیسے بدل ہی گئی تھی۔ وہ علیشہ جو سحری کے وقت سب کی نیندیں حرام کر دیتی تھی، اب خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتی اور نظریں جھکائے کھا کر اپنے کمرے میں مغفل ہو جاتی۔ اس نے نہ تو کسی کی پتنگ کاٹی، نہ کسی کے جوتے چھپائے اور نہ ہی آدم کے راستے میں آئی۔ وہ اس کے سائے سے بھی دور بھاگنے لگی تھی۔ آج رمضان کا آخری روزہ تھا۔ حویلی میں عید کی تیاریوں کا جوش و خروش عروج پر تھا۔ باورچی خانے سے پکوڑوں، کچوریوں اور شیر خورمے کی خوشبوئیں پورے آنگن میں پھیلی ہوئی تھی۔ شہناز بیگم اور رشیدہ بیگم اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر دسترخوان سجانے میں مصروف تھی، لیکن علیشہ وہاں موجود نہ تھی۔ دادی جان جو اپنی کرسی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ان کی دور اندیش نظریں مسلسل علیشہ کو تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ علیشہ برآمدے کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ سرخی اور آنکھوں کی وہ چمک کہیں کھو گئی تھی۔ علیشہ بیٹی، ذرا ادھر تو آؤ، دادی نے نرمی سے پکارا۔ علیشہ چوکی جیسے کسی گہری سوچ سے بیدار ہوئی ہو۔ اس نے زبردستی اپنے لبوں پر ایک بے جان سی مسکراہٹ سجائی اور دادی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ جی دادی جان۔ دادی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا بات ہے لاڈو، آج آخری روزہ کل عید ہے اور تم نے اب تک اپنی مہندی کا ڈیزائن بھی نہیں چنا۔ تمہاری بہنیں تو پورا گھر سر پر اٹھائی ہوئے ہیں اور تم یہاں مجھی سے بیٹھی ہو۔ علیشہ نے نظریں چرائی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے کھیلنے لگی۔ کچھ نہیں دادی، بس تھوڑی طبیعت بوجھل ہے، شاید روزوں کی تھکن ہے، عید تک ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھ سے جھوٹ بولنا کب سے سیکھ لیا تم نے؟ دادی نے اسے ٹوکا۔ وہ علیشہ کہاں گئی جو کہتی تھی کہ اس عید پر سب سے زیادہ عیدی چاہیے؟
ورنہ وہ حویلی کی ٹینکی میں کود کیا کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ آدم نے پھر ڈانٹا ہے کیا؟ آدم کا نام سنتے ہی عریشہ کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی تکلیف ابھری۔ نہیں دادی، آدم لالا کیوں کچھ کہیں گے؟ وہ تو اپنے کام میں مصروف رہتے۔ میں نے خود ہی سوچا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، تھوڑی سنجیدگی بھی ہونی چاہیے نا۔ اس نے یہ بات اتنے سپاٹ لہجے میں کہی کہ دادی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ بیٹا، سنجیدگی اور مردگی میں فرق ہوتا ہے، دادی نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اس گھر کی رونق ہو، اور جب رونق ہی بجھ جائے تو عید کے دیے کیسے چلیں گے؟ عریشہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور دادی کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ وہ بس اتنا چاہتی تھی کہ کوئی اس سے یہ نہ پوچھے کہ اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ خود کو واقعی نحوست سمجھنے لگی تھی، جیسا کہ آدم نے کہا تھا۔ دوسری طرف آدم سیڑھیوں کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ان چند دنوں میں اس نے بھی سکون نہیں پایا تھا۔ اسے لگا تھا کہ عریشہ کی خاموشی اسے کام پر توجہ دینے میں مدد دے گی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جب وہ کمرے سے نکلتا اور اسے ہال میں چہکتے ہوئے نہ دیکھتا تو اسے ایک عجیب سی کمی محسوس ہوتی۔ اس نے عریشہ کو خاموشی سے کام کرتے، سب کی خدمت کرتے اور سب سے اہم بات، خود سے دور بھاگتے دیکھا تھا۔ اسے اپنا وہ غصہ، وہ کڑوی باتیں اب رہ رہ کر یاد آ رہی تھی۔ اس نے فائل والی بات پر اسے بہت زیادہ سنا دیا تھا، جبکہ اسے پتا تھا کہ وہ صرف ایک نادان لڑکی ہے جو اس رشتے سے ڈری ہوئی تھی۔ افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجی ہوئی تھی۔ پورا خاندان جمع ہو چکا تھا۔ ابرار صاحب، سرفراز صاحب اور اعجاز صاحب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے دعاؤں میں مصروف تھے۔ عریشہ خاموشی سے جگ اٹھا کر سب کے گلاسوں میں شربت ڈال رہی تھی۔ جب وہ آدم کے پاس پہنچی تو اس کے ہاتھ غیر محسوس طریقے سے کانپے۔ اس نے آدم کی طرف دیکھے بغیر خاموشی سے اس کا گلاس بھرا اور آگے بڑھنے لگی۔ عریشہ، آدم نے دبی آواز میں اسے پکارا۔ عریشہ رکی نہیں، جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ اس نے جلدی سے باقی سب کو شربت دیا اور دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ منال اور انیزہ آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ دیکھو نا عریشہ باجی کو کیا ہو گیا ہے، نہ کوئی مذاق نہ کوئی مستی، ہمیں تو عید پھیکی لگ رہی ہے۔ افطار کا وقت ہوا، سب نے مل کر روزہ کھولا۔ حویلی میں چہل پہل تو تھی، لیکن عریشہ اس محفل میں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ اس نے صرف ایک کھجور کھائی اور تھوڑا سا پانی پی کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے عریشہ، فروٹ چاٹ تو کھاؤ، تمہاری پسندیدہ بنی ہے۔ رشیدہ بیگم نے اسے روکا۔ نہیں امی، بس پیٹ بھر گیا ہے، میں مغرب پہ نماز پڑھ لوں، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ دادی نے آدم کی طرف دیکھا جو خود بھی خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کانٹے سے کھیل رہا تھا۔ دادی کی تجربہ کار نظروں نے بھانپ لیا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہوا ہے جو صرف نوک جھونک تک محدود نہیں تھا۔ آدم، دادی نے پکارا۔ جی دادی، آدم نے چونک کر سر اٹھایا۔ افطاری کے بعد عریشہ کے لیے وہ عید کا جوڑا لے کر جانا جو ہم نے اس کے لیے منگوایا ہے، اسے کہنا کہ وہ پہن کر دکھائے، دادی نے حکم دیا۔ آدم جانتا تھا کہ یہ صرف جوڑا دینے کا بہانہ ہے۔ دادی چاہتی تھی کہ وہ عریشہ سے بات کرے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ جی میں چلا جاؤں گا۔ عریشہ اپنے کمرے کے مصلے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن اس کے آنسو مسلسل مصلے کو بھگو رہے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ، میرے دل سے یہ بوجھ ہلکا کر دے، مجھے ایسا بنا دے کہ میں کسی کے لیے نحوست نہ بنوں۔ کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ عریشہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دوپٹہ درست کیا۔ کون ہے؟ جواب میں کوئی آواز نہیں آئی، بس دروازہ آہستہ سے کھلا اور آدم ہاتھ میں خوبصورت پیکٹ لیے اندر داخل ہوا۔ عریشہ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی، جیسے کوئی مجرم اپنے منصب کے سامنے کھڑا ہو۔ آدم اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عریشہ جو اس کے سامنے شیرنی بن کر بولتی تھی، آج اتنی سہمی ہوئی تھی کہ اسے دیکھ کر آدم کا دل کٹ کر رہ گیا۔ کمرے میں ایک ایسی خاموشی تھی جو ہزاروں لفظوں سے زیادہ بھاری تھی۔ آدم نے پیکٹ میز پر رکھا۔ دادی نے بھیجا ہے تمہارا عید کا جوڑا۔ عریشہ نے نظریں زمین پر جمائے رکھی اور ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ عریشہ میں آدم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن عریشہ نے اسے مکمل کرنے کا موقع نہیں دیا۔ شکریہ لالا، آپ رکھ دیں، میں دیکھ لوں گی۔
اس کی آواز اتنی سپاٹ اور بے جان تھی کہ آدم کو اپنا نام اس کے منہ سے سن کر ایک عجیب سی تکلیف ہوئی۔ وہ جلاد یا ہٹلر نہیں کہہ رہی تھی، وہ صرف رسمی طور پر لالا کہہ کر اپنی دوری کا اعلان کر رہی تھی۔ آدم وہیں کھڑا رہا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بات کہاں سے شروع کرے۔ عریشہ کی یہ خاموشی اس کے تن سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھی۔ حویلی کی چھت پر رات کی خنک ہوا چل رہی تھی۔ دور کہیں آسمان پر شوال کا چاند اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ نیچے حویلی کے صحن میں ایک قیامت کا شور برپا تھا۔ چاند رات مبارک کی صدائیں، لڑکیوں کے چہچہانے کی آوازیں اور مہندی کی بھینی بھینی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ مینال، رمائشہ، وریشہ اور علیزہ سب کی سب ایک دوسرے کے ہاتھوں پر مہندی کے نئے ڈیزائن بنانے میں مگن تھی، جبکہ لڑکے عید کی نماز کے کپڑے استری کروانے پر بحث کر رہے تھے۔ لیکن ان تمام رونقوں سے دور عریشہ چھت کی منڈیر کے پاس اکیلی کھڑی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ ہوا میں اڑ رہا تھا۔ وہ آسمان پر چمکتے ایک باریک سے چاند کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں کی تلخیوں نے اس کے اندر کا سارا چلبلا پن چھین لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ عید اس کے لیے کوئی خوشی نہیں بلکہ ایک عمر بھر کی قید کا پروانہ لے کر آئی ہے۔ آدم کے وہ سخت الفاظ اس کے کانوں میں اب بھی گونجتے تھے اور اس کی آنکھوں کے کناروں کو بھگو دیتے تھے۔ دادی جان ٹھیک کہتی ہے، جب دل بجھ جائے تو عید کے دیے روشنی نہیں دیتے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی۔ اسی لمحے چھت کی سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی۔ عریشہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور مڑ کر دیکھے بغیر سمجھی کہ شاید مینال یا وریشہ اسے بلانے آئی ہے۔ میں آ رہی ہوں نیچے، بس تھوڑی دیر، عریشہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ لیکن پیچھے سے کوئی جواب نہیں آیا، البتہ قدموں کی آواز اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ عریشہ نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے سامنے آدم کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا جو چاند کی مدھم روشنی میں اس کی سنجیدہ شخصیت کو مزید پروقار بنا رہی تھی۔ لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ غصہ، وہ سختی اور روب نہیں تھا جس کی عریشہ عادی تھی۔ آج ان گہری بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی نرمی، ایک پچھتاوا اور ایک ان کہیں سی کشش تھی۔ آدم کے ایک ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا۔ عریشہ اسے دیکھتے ہی ٹھٹک گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً منڈیر سے پیچھے ہٹی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، دادی بلا رہی ہوں گی، اس نے نظریں جھکائے ہوئے گھبراہٹ میں کہا اور آدم کے پاس سے گزرنے لگی۔ عریشہ رکو، آدم کی بھاری اور دھیمی آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ اس آواز میں آج کوئی حکم نہیں تھا بلکہ ایک التجا تھی۔ عریشہ کے قدم وہی منجمد ہو گئے، وہ مڑ نہیں سکی، بس اپنی جگہ کھڑی رہی۔ آدم 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے عریشہ کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا جس پر اداسی کی گہرے سائے تھے۔ مجھ سے بھاگنا کب تک جاری رکھو گی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں آپ سے بھاگ نہیں رہی لالا، میں تو بس آپ کے راستے سے ہٹ رہی ہوں۔ آپ ہی نے کہا تھا نا کہ آپ کو میری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ عریشہ کی آواز میں ایک لرزش تھی اور اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو تیرنے لگے۔ یہ سن کر آدم کے چہرے پر ایک گہرا ملال چھا گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور بولا، میں جانتا ہوں میں نے اس دن غصے میں بہت کچھ ایسا کہہ دیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تم میری اس نیلی فائل کو خراب کر رہی تھی جس پر میری مہینوں کی محنت تھی۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن میرا یقین کرو عریشہ، جب تم روتے ہوئے میرے کمرے سے نکلی تھی تو مجھے اپنے کہے گئے ایک ایک لفظ پر پچھتاوا ہوا تھا۔ میں یہاں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ عریشہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ حویلی کا سب سے مغرور، سب سے سخت مزاج انسان جس کے سامنے کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا تھا، آج اس کے سامنے کھڑا معافی مانگ رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں؟ عریشہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت کے سمندر تھے۔ آدم کے لبوں پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، کیونکہ تم اس گھر کی رونق ہو اور میں نے اس رونق کو بجھا دیا تھا۔ لیکن تم نے اس دن میری فائل میں ایک چیز دیکھی تھی اور تم اس پر غور کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ عریشہ کا ذہن فوراً اس دن کی طرف دوڑ گیا۔ تصویر؟ اس نے دبی آواز میں کہا۔
بالکل، آدم نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے جھانکتے ہوئے کہا، تم نے اس دن میری فائل میں اپنی تصویر رکھی دیکھی تھی، لیکن تم پھر بھی نہیں سمجھی کہ وہ تصویر وہاں پر کیوں رکھی تھی۔ تمہیں لگا کہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں یا تمہیں پھنسانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ عریشہ کچھ بول نہ سکی، بس پلکیں جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ آدم نے ایک قدم اور قریب بڑھایا۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ انتہائی پرسکون اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ عریشہ، میں نہ جانے کب سے تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اور اس بات کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں۔ میں ہمیشہ تمہیں ڈانٹتا تھا، تم پر پابندیاں لگاتا تھا، کیونکہ مجھے تمہاری فکر رہتی تھی۔ تمہاری بچگانہ حرکتیں مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم دنیا کی نظروں سے محفوظ رہو۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، لیکن تم ہمیشہ مجھے ہٹلر اور جلاد سمجھتی رہی۔ یہ سن کر عریشہ کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ محبت؟ آدم لالا اور مجھ سے محبت؟ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ آدم نے اپنی بات جاری رکھی، جیسے ہی مجھے اپنے ان احساسات کی خبر ہوئی، میں نے دادی کو اپنا رازدہ بنا لیا۔ وہ اس سحری کے وقت جو دادی نے فیصلہ سنایا تھا، وہ اچانک نہیں تھا۔ میں نے دادی سے کہہ کر تم سے اپنا رشتہ پکا کروا لیا تھا۔ میں نے ہی دادی سے التجا کی تھی کہ عید کے فوراً بعد ہمارا نکاح رکھ دے، اور جب تم میرے کمرے میں آ کر مجھ سے لڑ رہی تھی، مجھے ڈرا رہی تھی کہ تم دال میں چینی ڈال دیتی ہو، تب میں اندر ہی اندر کتنا خوش ہو رہا تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عریشہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا آدم کو بھی اس کی آواز سنائی دے رہی ہوگی۔ لیکن آپ تو مجھے چڑیل کہتے تھے، آپ تو اس دن دادی کے کمرے میں مجھے قید کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ آدم ہلکا سا ہنسا، اس کی ہنسی میں ایک عجیب سا سحر تھا۔ وہ تو تم نے مجھے شیطان اور آدم خور کہا تھا نا، تو شیطان کے حصے میں چڑیل ہی آئے گی نا۔ مجھے پتا تھا تم مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہی ہو، تو میں نے سوچا تھوڑا سا تمہیں تنگ کیا جائے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا وہ مذاق، میرا وہ غصہ تمہیں اتنا توڑ دے گا۔ عریشہ کی آنکھوں سے اب حیرت اور صدمے کی جگہ خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ وہ جس رشتے کو قید سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس انسان کی محبت کی پناہ گاہ تھی جو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ چاہتا تھا۔ اسے اپنے ان تمام منصوبوں پر بے حد ہنسی آنے لگی جو اس نے آدم سے چھٹکارا پانے کے لیے بنائے تھے۔ آپ آپ واقعی بہت برے ہیں آدم لالا، عریشہ نے روتے روتے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں جانتا ہوں، آدم مسکرایا، لیکن اب سے میں صرف تمہارا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ مخملی ڈبہ کھولا۔ اس میں نیلے رنگ کی انتہائی خوبصورت نگینوں سے جڑی شیشے کی چوڑیاں تھیں، بالکل عریشہ کے سوٹ کے رنگ جیسی۔ آدم نے نرمی سے عریشہ کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے۔ عریشہ کا پورا وجود اس کے لمس سے کانپ اٹھا۔ آدم نے بہت احتیاط اور بے پناہ محبت کے ساتھ اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ عید کا تحفہ میرے طرف سے میری ہونے والی دلہن کے لیے۔ آدم نے سرگوشی کی، پھر اس نے ایک ایک کر کے وہ چوڑیاں عریشہ کی کلائیوں میں پہنانا شروع کی۔ چوڑیوں کی کھنک چھت کی خاموشی میں ایک انتہائی مسحور کن موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ عریشہ کی نگاہیں آدم کے جھکے ہوئے چہرے پر جمی تھی، جہاں اب غصے کی جگہ صرف اور صرف اس کے لیے محبت تھی۔ چوڑیاں پہنانے کے بعد آدم نے اس کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور سر اٹھا کر اس کی سرخ ہوتی ہوئی رنگت کو دیکھا۔ ویسے ایک بات ہے جڑیل، آدم نے شرارت سے کہا، اگر تم نے واقعی میری کافی میں نمک ڈالا تو میں تمہیں پوری زندگی صرف ابلی ہوئی سبزیاں کھلاؤں گا۔ یہ میرا ڈائٹ پلان نہیں، میری دھمکی ہے۔ عریشہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی وہ پرانی کھنکتی ہوئی ہنسی سن کر آدم کے دل سے جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ دیکھتے ہیں ہٹلر صاحب، جنگ تو اب شروع ہوئی ہے، عریشہ نے اپنی کلائیوں کو ہلاتے ہوئے کہا، جس سے چوڑیوں نے ایک بار پھر خوبصورت شور مچایا۔ دونوں نے ایک ساتھ آسمان پر چمکتے ہوئے عید کے چاند کو دیکھا، وہ چاند جو ان کی زندگیوں میں خوشیوں، شرارتوں اور ایک خوبصورت محبت کے نئے سفر کی نوید لے کر آیا تھا۔ حویلی کے نیچے سے اب بھی قہقہوں اور ڈھولک کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن ان دونوں کے لیے اس وقت دنیا میں صرف وہ دو ہی موجود تھے۔ یہ کہانی بظاہر ایک ہلکی پھلکی نوک جھونک اور زبردستی کے رشتے کی کہانی لگتی ہے، لیکن اس کا اصل مورل یہ ہے کہ اکثر ہم لوگوں کے رویوں کو صرف ان کے ظاہر سے جانچ کر ان کے دل کی سچائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
عریشہ کی شرارتیں اور بے فکری اسے زندہ دل اور دلکش بناتی ہے، مگر اس کی غیر ذمہ داری اور دوسروں کی محنت کی قدر نہ کرنا قابل تنقید ہے، جبکہ آدم کی سنجیدگی، ذمہ داری اور اندر چھپی محبت قابل تعریف ہے، مگر اس کا سخت لہجہ اور تکلیف دینے والے الفاظ اس کے کردار کی بڑی کمزوری ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایک لفظ بھی انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ اس کہانی میں دونوں کردار اپنی اپنی غلطیوں کے ساتھ مکمل اور حقیقی لگتے ہیں۔ جہاں عریشہ کو اپنی حدیں اور ذمہ داریاں سیکھنے کی ضرورت تھی، وہیں آدم کو محبت کے اظہار کا نرم طریقہ سیکھنا تھا، اور آخر کار یہی پیغام قاری کے دل تک پہنچتا ہے کہ رشتے زبردستی نہیں بلکہ سمجھ، برداشت اور احترام سے خوبصورت بنتے ہیں۔ کسی کو بدلنے سے پہلے اسے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہر سخت رویے کے پیچھے کبھی نہ کبھی ایک سچی فکر یا چھپی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم الفاظ کے زخم دینے کے بجائے احساسات کو نرمی سے بیان کرنا سیکھ جائیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔